نیتن یاہو شاید اس شطرنج کے اس کھیل کے اندر، شطرنج سے ایک بہت خطرناک کھیل ہے لیکن اس شطرنج کے کھیل کے اندر سب سے خطرناک چالیں وہ چل رہے ہیں ورلڈ سٹیج کے اوپر پچھلے 10-15 سالوں سے کنٹینیوسلی وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ایران تو بس کل ہی ہتھیار بنانے والا ہے، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، پچھلے 10-15 سال انہوں نے اس کام کے اوپر انویسٹ کیا، جو پورا ابھی ویسٹ اور امریکہ آپ کو اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کے پاس تو نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ IAEA نے جو ابھی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بلو 60% ہے ان کی انریچمنٹ ایران کے پاس، 60% پہ بم نہیں بنتا، 80% سے اوپر جانا شروع ہوں تو وہ کروڈ بم بنتا ہے، پھر 90+ پہ جاتے ہیں تو وہ اس کا وہ جو طاقتور وہ ہتھیار بنتا ہے نیوکلیئر بم والا وہ تب بنتا ہے۔ تو 60% پہ ادر یوزز تو ہو سکتے ہیں اس کے، لیکن وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بن سکتا۔ نیتن یاہو کہتے کیا رہے ہیں تمام عرصے میں ڈیٹس کے ساتھ، 1996 سے 2025 30 سالوں سے وہ یہ بیانیہ بیچ رہے ہیں، اور مسلم اسلامک ٹیررزم۔ تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں غزہ کے اندر؟ وہ تو ورسٹ فارم آف ٹیررزم ہے جس میں آپ پوری ایک مسلم کمیونٹی کو صفحہ ہستی سے مٹا رہے ہیں، تو بدترین دنیا کی دہشت گردی کی اس سے زیادہ مثال تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ جو ہمارے ساتھ باقی مہمان ہیں ان سے بھی اس پہ رائے لیتے ہیں۔ خرم صاحب، یہ جو فنومینا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے، لیکن امریکی صدر نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ایک ڈینائل جاری کی ہے۔ ایک برطانوی اخبار کی خبر تھی کہ انہوں نے جنگ کے وہ جو بھی پروانہ ہے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، آتھورائز کر دیا ملٹری کو، لیکن ابھی انہوں نے ڈینائل کر دی ہے۔ ڈو یو تھنک کہ امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا، یا یہ بمباری بالکل سر پہ کھڑی ہے، امریکی ہتھیار آئیں گے اور بمباری کریں گے؟ جی میری تو یہی اس معاملے میں ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹے گا، کہ امریکہ کے عسکری مفادات نہیں ہیں ایران، ان کے سیاسی مفادات، وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں رجیم چینج میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو ایران اب 1979 کے بعد سے مستقل مرگ پر امریکہ اور مرگ پر اسرائیل کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے، ایران میں ایسی حکومت آئے جو فرینڈلی ہو رضا شاہ پہلوی کی طرح، اور جو امریکی مفادات کو آگے بڑھائے۔ تو امریکہ کے مفادات سیاسی ہیں۔ اسرائیل نے اپنا مفاد اس طرح ڈیفائن کیا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی تقریباً پچھلے 40 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ان کے پاس بھی نیوکلیئر بامبز ہیں، لیکن وہ ایران کو روکنا چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر بامب نہ حاصل کرے۔ لہذا یہ جو فرق ہے امریکی اور اسرائیلی مفادات میں، یہی وجہ ہے کہ اس میں پھر ڈیلے بھی ہوا ہے۔ اور دوسرا جو ایشو ہے کہ اگر امریکہ جو اسرائیل کے اس جو ٹیکٹک ہے کہ وہ ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر امریکہ نے تو یہ بھی کنسیڈر کرنا ہے کہ پھر اکیلا اسرائیل تو نہیں ہے، یہاں جو دنیا میں چین بھی ہے، یہاں رشیا بھی ہے، اور یہی بات جو ہم نے دیکھی تھی ابھی مارکہ حق میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، کہ جب معاملہ وہاں تک پہنچا کہ ہندوستانی میزائل قریب آئے پاکستان کے جوہری تنصیبات کے، پھر امریکہ نے اس پر ایکٹ کیا اور اس کو روکا۔ تو یہاں ایک جو ایشو ہے، اسرائیل کی اپنی ایک سوچ ہے، اور ہمیں دکھ سے کہنا پڑے گا کہ اس میں ایران کے خلاف کچھ ہمارے جو دوسرے مسلم ممالک ہیں وہ بھی اس میں چاہے خاموش تماشائی یا مددگار کا کردار ادا کر رہے ہوں، لیکن یہ ان 2003 کی عراق پر حملے کے بعد سب سے بڑا بلنڈر ہوگا امریکہ کا کہ اگر وہ اس جنگ میں جائے، کیونکہ عراق میں بہت نقصان اچھا، میں پلف شاہ سے بھی اس پہ رائے لے لوں، دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے 2003 والی عراق والی جنگ کا ذکر کیا ہے، تو وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن والا اس وقت انہوں نے ڈرامہ رچایا تھا۔ ابھی ٹونی بلیئر کا میں نے وہ کل پرسوں پرانا کلپ ہے اس کا دوبارہ دیکھا ہے جس میں وہ معافی مانگتا ہے لاکھوں لوگوں کو مروانے کے بعد، اب وہ معافی مانگ رہا ہے۔ وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ایک فالس رپورٹ کریٹ کر کے انہوں نے پورا ملک تباہ کیا، ابھی ایران کے اوپر وہی کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بات اب طے ہے کہ وہ ان کے نیریٹو میں کوئی دم نہیں ہوتا، ان کے جو بہت پرانے نیوز جو آؤٹلیٹس ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا پہلا جھوٹ BBC نے بولا تھا۔ آج تک غزہ کی وار تک اگر الجزیرہ نہ ہوتا تو سچائی تو ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس کو پھر
مسلمانوں نے کاؤنٹر کی اور حقیقت سامنے آئی. لیکن بات یہ ہے کہ مغربی تجزیہ نگار تو اس بات پر بھی بحث کرتے ہیں کہ شاید اپنی فرسٹریشن میں اور اس پریشانی میں یہ جو اسرائیل ہے کوئی جوہری ہتھیار پھینک دے وہاں ان پہاڑوں میں جہاں تک اس کی رسائی نہیں, یا پھر وہ ایک امریکی آفیشل آج کہہ رہا تھا کہ اسرائیل یہ بھی چاہتا ہے کہ شاید وہ اپنے بوٹس آن گراؤنڈ. اب دیکھیے یہ دونوں جو ہیں یہ بڑے خطرناک قسم کے آپشنز ہیں. بوٹس آن گراؤنڈ تو خیر میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک دن بھی وہ جو ہے وہ نہیں ایران کو سوٹ کرے گا اگر اسرائیل. ہاں جی, وہ تو ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ آئی اے ای اے کیا کہتا ہے. آج بھی بمباری ہوئی ہے ان کی کسی انریچمنٹ سائٹ پہ, لیکن آئی اے ای اے نے کہا وہاں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. آج کی ان کی رپورٹ ہے کہ وہاں کچھ نہیں تھا جہاں انہوں نے جا کر بمباری کی ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں اس وقت ہمارا بڑا سوال یہ ہے کہ چونکہ جیسے آپ نے کہا اگر خدا نخواستہ ایران مار کھاتا ہے یا پیچھے ہٹ جاتا ہے یا اس کو کوئی نقصان زیادہ پہنچتا ہے یا وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد کس کا نمبر ہے. مجھے تو کوئی شک نہیں. اس کے بعد وہ کہہ بھی چکا ہے, جیسے آپ نے یہ سنائی اس میں وہ بھی سنا دیں جہاں وہ کہتا ہے کہ پاکستان سے مجھے ایران کے بعد خطرہ ہے. یہ وہی شخص ہے نا جو پچھلے 30 سال سے یہ باتیں کر رہا ہے, آج وہ ان باتوں پہ عمل کر رہا ہے. تو یہ تو اس نے 10-11 سال پہلے کہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اس کی دل سے وہ بات نکل گئی ہے؟ پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ مودی کے ساتھ جو اس کا گٹھ جوڑا جس کے نتیجے میں ابھی جو ہماری جنگ ہوئی تھی بھارت میں اس میں ان کے جہاز اترے تھے کشمیر میں, وہ جو ڈرون ہمارے ہر شہر میں آئے تھے وہ اسرائیلی میڈ تھے, کیا اس میں کوئی شک ہے کہ اس کے بعد ہمارا نمبر ہے؟ شمشان بخاری صاحب جو اس کے اوپر آپ سیاسی جماعتوں کو میرے خیال میں رول پلے کرنا چاہیے بین الاقوامی سطح پر, جیسے ابھی خرم صاحب ہو کر آئے میں ان سے پوچھوں گا, لیکن آپ لوگوں کو بھی ٹیمز بھیجنی چاہیے آپ کو ورلڈ کیپٹلز میں, ویسٹرن کنٹریز میں, جہاں اپنا نقطہ نظر جا کے پیش کریں. دیکھیں ندیم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ہمیں بحیثیت پاکستانی, بحیثیت سیاسی جماعتیں اور جتنے بھی واک آف لائف ہیں تمام لوگوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کوئی باہر جائیں, کوئی ادھر سے بیٹھ کے بات کریں, مگر دو چیزیں ہیں. آپ اس وقت کا غور کریں, اس وقت کا معاملہ بڑا نازک ہے, اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا اور شاید آپ کے دوسرے پینلسٹ بھی اس سے اتفاق کریں کہ اگر دنیا کو تباہی کے دہانے پہ اس وقت کوئی لے کے جا رہا ہے تو ایک کا نام نتن یاہو ہے اور دوسرے کا نام نریندرا مودی ہے, اور دونوں جو ہیں آپس میں اکٹھے ہو کے گٹھ جوڑ کے ساتھ ان پرٹیکولر مسلمانوں کے خلاف, لیکن ان جنرل جو ہے نا, ان جنرل وہ ان کو کوئی جو ان کی ایک شدت پسند سوچ ہے اس کے علاوہ زائنسٹ کا یا ہندواتا کا جو پرچار نہیں کرتا وہ سب کے خلاف ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ساتھ ہماری افواج کو جو کامیابی دی ان کے خلاف, اور جو ان کے منہ کھٹے ہوئے, ورنہ آپ یقین کیجئے نہ اتنی جلدی یہ صلح کی بات طرف تھی, نہ یہ بیک آؤٹ کرتے. اور ابھی جیسے یہ بے شرمی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا, نہ کہہ رہا ہے, حالانکہ کل بھی امریکن صدر نے یہ واضح کہا کہ ہم تو پاکستان کا فیلڈ مارشل کا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات مانی. اس کا مطلب ہے گئے تو یہ تھے وہاں پہ, ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیار تھے. اور مسلمان کی جو ایک طاقت ہے کہ وہ اس طرح کی صورتحال میں وہ موت سے گھبراتا نہیں بلکہ موت کو, شہادت کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ریزولو دیا اس کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی ملی. اب یہ جو ایران میں ہو رہا ہے مجھے یہ نہیں پتا, دیکھیں پاکستان کی پوزیشن ایران جیسی نہیں ہے کہ پاکستان کا نمبر ہوگا. ان کی خواہش ضرور ہوگی, خواہش میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کی خواہش نہ ہو, لیکن پاکستان الحمدللہ کئی دہائیوں سے ڈٹا رہا ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ دنیا کو بتایا کہ ہم پرامن ہیں مگر ہم اپنے دفاع کا حق چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نتن یاہو جو ہے وہ ڈریگ کر رہا ہے امریکہ کو اس جنگ میں لانے کے لیے, اور اگر سینس پریویل کرے گی تو انہیں ڈریگ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ ان کے اپنے بھی اختلاف ہے, وہاں پہ سب لوگ جنگ نہیں چاہتے. اور عراق میں دیکھیں عراق کی جنگ کے کیا اثرات ہوئے.
آپ اس کو چھوڑیں، ویتنام کی جنگ کو یہ حالات نہیں تھا، کیا ویتنام سے کامیاب وہ کامرانی ملی تھی؟ جنگ سوائے تباہی کے، سوائے ڈویژن پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام اقوام عالم کو یہ چاہیے اس وقت کہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں، اور اسرائیل کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمبٹ میں رہیں، اور جہاں پہ بولتا ہے اسلامسٹ کہتا ہے، ٹیررسٹ کہتا ہے، اسلام تو مذہبی امن کا ہے۔ کتنا ٹیررزم ہم نے کیا، جو غزہ میں انہوں نے کیا ہے وہ آج تک کبھی کسی اور قوم نے کیا ہی نہیں، مگر دنیا کی آنکھیں بند ہیں اس پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا تو وہ اس کے کھینچنے پہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ آج جس طرح کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ کی بھی بات ہوئی ہے، میرا یقین ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب سے بھی جو بات ہوئی ہوگی تو ہم نے یقیناً، ہم تو کوئی پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں نا، ہم ایسے تو نہیں کہ ہم ایران کو کہیں کہ جی کہ یہ جو مرضی کر لے تو پرواہ نہیں، پرواہ تو پوری مسلم دنیا کو ہوگی، بلکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک دو ملک، خرم صاحب ابھی آپ جو وزٹ پہ تھے تو آپ کو وہاں سے کیا امپریشن ملا، کیا تاثر ملا کہ امریکہ اور ویسٹ کا کیا دل میں کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایران کو تباہ کر کے تو کچھ نہیں ملے گا، افغانستان کو تباہ کر لیا انہوں نے، کیا ملا؟ ریسنٹ ہسٹری کی ایگزامپل ہے، عراق کو تباہ کر لیا، وہاں سے انہوں نے کیا پایا؟ خرم دستگیر صاحب جی بڑا واضح ہے کہ جیسا میں نے کہا ان کے ایران میں مفادات سیاسی ہیں، وہ چاہیں گے کہ رجیم چینج ہو، لیکن وہ بالکل نہیں چاہتے کہ وہ ایک اور جنگ میں اتریں جہاں جبکہ ان کو پے در پے جو ہے وہ پسپائی اختیار کرنی پڑی امریکہ کو، افغانستان میں بھی، سیریا میں بھی اگر آپ غور کریں جہاں رشیا نے براہ راست انٹروین بھی کیا امریکہ کے خلاف، تو چاہے افغانستان ہو، عراق ہو، شام ہو، امریکہ جو پسپائی اختیار کر رہا ہے۔ اور اب جبکہ جو بات کم نوٹ کی گئی ہے کہ پچھلے کوئی کم از کم 10-12 سال سے امریکہ کی جو مشرق وسطیٰ کا تیل ہے اس پہ اس طرح کی ڈیپینڈنس اب نہیں ہے، امریکہ اپنے تیل پہ ریلائی کر رہا ہے، اور جگہوں سے خرید رہا ہے۔ وہ جو ایک تھا کہ جی ہر صورت جو ہے وہ پرشین گلف کو انہوں نے سیکیور کرنا ہے، اس میں بھی وہ ارجنسی نہیں رہی، وہ اپنے ایلائز سعودی عرب کے لیے ضرور سیکیورٹی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اوورآل ان کی سینس یہی ہے کہ ایران جو کہ ایک ریزسٹ کرتا ہے پاور کو، امریکہ کو بھی برگ بر امریکہ کہتا ہے، اسرائیل کو ریزسٹ کرتا ہے، اس میں رجیم چینج لا کر وہ فرینڈلی گورنمنٹ لانا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بھی ہم سب کو کلیئر ہونا چاہیے، اور پاکستان نے اس پہ درست سٹینس لیا ہے کہ جو نیوکلیئر فیسلٹیز کو اٹیک کرنا جو ہے کسی ایک ملک کی طرف سے، اس کی کوئی بھی توجیہ جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ پھر جنگ کو ایک نئے لیول پر لے جاتی ہے۔ یہاں پاکستان کا جو ہندوستان سے ایک مخاصمت ہے وہ بھی اس میں رول پلے کر رہی ہے، اور اس میں جو ہے ایک اوورآل جو بین الاقوامی قوانین کا ایشو ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ دنیا کو ہم ایسے حالات کی طرف آئے ہیں جو 100 سال پہلے غالباً ہم نے دیکھے تھے، عالمی جنگ کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اسی لیے امریکہ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ابھی ملٹری طور پہ انوالو نہیں ہونا چاہتے، وہ دنیا کو عالمی جنگ سے بھی روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ تو آئے تھے جنگیں ختم کرنے کے لیے، اور نہ ہی وہ غزہ کی جنگ ختم کر سکے ہیں، نہ ہی وہ رشیا یوکرین جنگ ختم کر سکے۔ انہیں واحد جو کامیابی ملی ہے وہ صرف پاکستان ہندوستان میں ملی ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو ریلیونس ہے امریکہ میں، اس میں ایک حیرت انگیز اضافہ ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ ایک بیک فٹ پر گیا ہے۔ آلریڈی امریکہ میں ایک ریزنٹمنٹ موجود تھی ہندوستان کا، جو ایک رونت بڑا سفارتکاری کا طریقہ ہے، اور دوسرا جو انہوں نے امریکہ کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا چائنا کے خلاف ملیٹریلی، ان کا خیال تھا کہ یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ کھڑا ہوگا، وہ کھڑا بھی نہیں ہوا، تو لہٰذا ایک ریزنٹمنٹ موجود تھی، جس کا ہم نے اثر یہ دیکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اگر کسی ملک کا شکریہ ادا کیا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ان کے سینٹرل کمانڈ کے جنرل نے بھی پاکستان کا بہت پورا جو ہے شکریہ ادا کیا ہے۔ اور یہ جو ابھی 2 دن پہلے لنچ ہوا ہے ملک صاحب، یہ تو پروٹوکول بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ لنچ، بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔